اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا نوکر ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے روحانیت میں کامیابی کیسے ممکن ہے اور روحانیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو اور دوسرا باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو کو جسم اور باطنی پہلو کو روح کہا جاتا ہے۔ جس طرح جسم کی نشو و نما کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح روح کی نشو و نما کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روحانیت دراصل روح سے ہی ہے اور روح کو بیدار کرنے کا نام روحانیت ہے۔ یاد رہے کہ روح جب طاقتور ہوتی ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ روح کو تقویت پہنچا کر اسے نفس امارہ پر حاکم بنا لینے کا نام روحانیت ہے۔ سامعین محترم، روحانیت کے اعتبار سے انسان کے چار روحانی وجود ہیں۔ نمبر 1 وجود ناسوتی، نمبر 2 وجود ملکوتی، نمبر 3 وجود جبروتی، نمبر 4 وجود لاہوتی، جس وجود کو علم کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی نشانیاں کے ہیں۔ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم ناسوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا فعل حواس خمسہ جیسے کھانا پینا، دیکھنا، سننا اور بولنا وغیرہ ہے۔ عالم ملکوتی یہ در حقیقت صوفیہ کا عالم ہے۔ یہ عالم طبعی حاجات سے پاک ہے۔ عالم جبروت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا عالم ہے۔ اس کا فعل صفات حمیدہ جیسے ذوق، شوق، طلب، شکر وغیرہ ہے۔ عالم لاہوت کے لفظی معنی ذات کے ہیں۔ یہ عالم مادیت سے بالاتر اور عقل سے بھی باہر ہے اور یہ عالم عارفوں اور عاشقوں کا ہے۔ اللہ کریم کی قربت کے لیے ان چاروں وجودوں کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے روح کو ان میں پہنچانا ضروری ہے۔ سامعین محترم، روحانیت کا مفہوم ہے کہ بندہ خدا کو دیکھ کر اس کی عبادت کرے، بندے کو خدا کی پہچان ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کو محض رسمی اور فرضی بنا دیا ہے اور مذہبی تہوار کو بس وقتی رسومات تک محدود کر دیا ہے۔ ہم ظاہر کو ترجیح دے رہے ہیں اور باطن ہمارا باطل ہو چکا ہے۔ آج ہمارے گرد و نواح میں جس قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، قتل و غارت، زنا، شراب، دوسروں کا حق کھانا، حرام و حلال کی تمیز کو بھول جانا، یہ سب باتیں عام ہو چکی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری روحانیت سے دوری ہے، کیونکہ روحانی تربیت ہی در حقیقت واحد حل ہے ہمیں اس جہلیت سے نکلنے کا۔ سوچئے ذرا، ایک روحانی شخص اللہ کی خوشنودی اور رضا کو اولین ترجیح دینے والا کبھی بھی ان ساری برائیوں کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہمارے اپنے اندر کی ناپاکی ہے۔ ہمارا اندر جتنا پاکیزہ ہوگا ہم ان برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔
وہ ڈاکٹر حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین محترم، پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، تیرے سجدے کہیں تجھے گمراہ نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کچھ اور۔ سامعین محترم، انسان صرف اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ ظاہری اور فانی وجود کی پرورش کرے اور نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے اور نفسانی خواہشات کے بت بنا کر انہیں پوجتا رہے اور پھر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ایڑیاں رگڑتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، بلکہ انسان کی تخلیق کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اور اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تمام تر نفسانی اور حیوانی خواہشات کو مٹا کر اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کر کے اور اپنا ہر عمل، قول و فعل اس کی رضا پر ڈھال دے۔ سامعین محترم، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو سورہ انفال میں آیا ہے، اللہ نے واضح فرما دیا ہے، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک یہ بدترین قسم کے جانور ہیں، کیونکہ 4 پایوں والے جانوروں میں تو محبت، اخلاص، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی صلاحیتیں ہی نہیں، اور جس کو دی گئی ہیں اس نے ان پر غور ہی نہیں کیا، اپنا مقصد بھول کر ابلیس کی پیروی میں نکل پڑا، تو ایسا انسان ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سامعین محترم، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یا کم از کم اس طرح کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ اس کے دیدار کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں، یعنی اس راہ پر چلانے کے لیے کوئی استاد نہ ملے، تو پھر یوں عبادت کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سامعین محترم، انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے، اس کے پاس دل اور ضمیر جیسے دولت موجود ہے، اس کی زندگی میں اکثر ہی روحانی اور جسمانی قوتوں کی کشمکش رہتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس میں کامیاب وہی ہے جو اپنی روحانی قوتوں کو بیدار اور غالب رکھے اور اپنے جسمانی تقاضوں کو روحانی مطالبات کے تابع رکھے۔ اس جد و جہد میں اللہ کریم انسان کی مدد کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مدد کا طلبگار ہو۔ دوستو، زندگی میں اللہ کی مدد اور رہنمائی سے ہی کامیابی ملتی ہے، اس لیے اللہ نے ہم پر مختلف اسباب کے ذریعے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے کے کیا طریقے ہیں، اپنی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں۔ بس یاد رہے، اسی رہنمائی کا نام تصوف اور روحانیت ہے، اور قرآن کی زبان میں تزکیہ اور احسان ہے۔ اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے باطن میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت ریاضت کیسے دل لگا کر کی جائے، اللہ کے بندوں سے کیسے رحم دلی سے پیش آیا جائے، دل کو نیکی کی جانب کیسے راغب کیا جائے، برائی، نفرت، غصہ، شہوت، لالچ، کینہ، بغض، عداوت، حسد، غیبت، دولت دنیا سے محبت، کس طرح ان تمام برائیوں سے چھٹکارا پایا جائے۔